جی جی کر لو. اچھا، آپ دیوبندی ہو نا؟ الحمدللہ. اچھا، یہ بتائیے صحابہ کا ایمان قطعی ہے نا؟ کیا ہے؟ صحابہ کا مومن ہونا قطعی ہے نا، پرفیکٹ کنفرم ہے نا؟ بالکل. تو اس میں کوئی شک نہیں رشید ہے. احمد گنگوہی جو لکھا ہے تمام صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آپ ذرا بات کیجیے. اس بات سے جو مولانا صاحب طارق جمیل کا بیان، اسی کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نہیں، طارق جمیل نے بیان بھی کیا اور رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھے ہیں کہ تمام صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا، اور ایسے شخص ملعون ہے اور اس کبیرہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے اہل سنت و جماعت سے خارج نہ ہوگا. اس کو اپنا مسجد کا امام بنانا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی لکھا ہے. ہاں، یہ بھی لکھا ہے ملعون امام مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اور ایسا شخص ملعون ہے. ہاں، ملعون کیا ہوتا ہے؟ ملعون اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر لعنت کرنا ہے، لعنت کے قابل ہے. تو کیا یہ غلط لکھا ہے؟ اب غلط کیا کیا لکھے ایک طرف سے بات کرتے ہیں، وہ اس فتوے کا مکمل بات کریں گے، اس لیے آپ کو کال کیا تھا. پہلے تو نہیں، یہ جو ہے صحابہ. کہ صحابہ سنو کا میری بات. ایمان اگر مسلم ہے، کنفرم ہے، صحابہ کا ایمان ہاں. اگر قطعی ہے تو اس قطعیت کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، کیونکہ قطعی قرآن میں صحابہ اکرام کو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والوں، تو ایمان والے سے سب سے پہلا مراد صحابہ اکرام ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کے سامنے قرآن اترے ہیں. بالکل. ہاں، تو اگر کوئی کہہ رہا ہے صحابہ معاذ اللہ سب کے سب کافر تھے معاذ اللہ، تو وہ اس آیات کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا آیات کا انکار کر رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ کافر ہوگا. لیکن رشید احمد گنگوہی کہہ رہا ہے کہ سارے صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. آپ نے بھی ابھی دعویٰ کیا کہ سارے صحابہ کا ایمان پرفیکٹ ہے، کنفرم ہے، قطعی ہے. بالکل بالکل. تو پھر بولوں گا، بار بار بولوں گا. آپ بتائیے، مجھے جواب دیجئے، صحابہ کے ایمان اگر کنفرم ہے تو پھر صحابہ اگر کو کافر کہنے سے یقیناً کافر کیوں نہیں ہوتا؟ صحابہ کو کافر کہنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے. تو گنگوہی تو جھوٹ بول رہا ہے. پھر کتب الارشاد، گنگوئی نے کہا جھوٹ بولا؟ گنگوہی فتاوی رشیدیہ اس میں میں لکھا ہے. اچھا سنو میری بات نا، آپ نے بول دیا، مجھے بولنے دو. جی بولیے. اس میں اگر آپ وضاحت لینا چاہو علماء دیوبند سے تو آپ کو اس کی صحیح بات مل جائے گی. جو میں نے تحقیق کی ہے اس پر، جو مجھ تک باتیں پہنچی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جو یہ بات لکھی ہے کتابت کی غلطی کی وجہ سے یہ لکھا گیا ہے، غلطی سے. میں اس کی وضاحت آپ کو علماء دیوبند کے اکابرین کی کتاب سے بھی دے سکتا ہوں کہ یہاں پر جو کتابت کی غلطی ہوئی ہے وہ مسئلہ ہے. تو صحابہ غلطی کو جب، کافر کہنے جی والا بات مکمل کر لیجیے آپ. ہو گیا. صحابہ کو کافر کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہاں، تو آپ نے بات دہرا لیا ہے، ڈبل نہ دہرائے، مکمل کر لیے تو بات ختم کیجیے، میں بولتا ہوں. اب طارق جی جمیل آپ نے بولیں. جو بیان کیا، تو طارق ہاں جمیل نے اپنے بیان سے رجوع کیا؟ بالکل کیا. یہ تو ثابت نہیں ہے. طارق جمیل کہہ رہا ہے اپنے اکابرین کی کتاب سے میں نے پڑھا، اور طارق بھائی جمیل اگر اپنے آپ اکابرین کی کتاب سے پڑھ کر کہہ رہے ہیں، اپنے اکابرین کی دونوں کتاب میں آپ جو کو ہاں. مولانا طارق جمیل صاحب نے جو یہ بات بولی تھی، اس نے اپنے بات سے رجوع کر لیا ہے، اس پہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے. تو ایک بات ہوئی، طارق جمیل نے، آپ کہہ رہے ہیں کتابت کی غلطی ہے، کتابت میں کیا غلطی ہے، ذرا وضاحت کیجئے، آپ پورا مسئلہ سنائیں. جو لفظ نہ ہے نا، ہاں، وہ غلطی سے لکھا گیا ہے کہ کافر نہ ہوگا بلکہ کافر ہوگا. لیکن جو لکھنے کا انداز ہے نا، وہاں پر پرانے ایڈیشن کا نئے ایڈیشن کا دیکھیں گے تو نا کو صرف ہٹا دیا ہے،
عبارت کے اندر نا جو ہٹایا ہوا ہے اس کے بیچ میں جو گیپ ہے گیپ ویسا ہی ہے، یعنی پرانے ایڈیشن بہت بار اس کو چھاپے جا چکے ہیں اور کافر نہ ہوگا کہہ رہے ہیں، کافر بعد میں آپ مان رہے ہیں کہ کافر ہوگا. ہاں بالکل آپ ہوگا. اہل سنت سے خارج نہ ہوگا یہ بھی لکھا ہوا ہے. اہل سنت یعنی اہل سنت میں ہی رہے گا. آپ دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ آپ کا اتنا غلط ہے کہ وہ تو ایمان سے خارج ہی نہیں ہوگا اور اہل سنت سے بھی خارج نہ ہوگا. ایمان سے خارج ہونا تو دور کی بات ہے، پورا مکمل فتویٰ آپ کو بھیج دوں گا اور یوٹیوب پر بھی ڈالوں گا، آپ کو پتہ چلے گا. آپ پورا فتویٰ دیکھ لیجئے. اور آپ کے نزدیک اہل سنت ملعون ہے. آپ کے گنگوہی کے فتوے کے حساب سے اہل سنت بھی ملعون ہے، کیونکہ وہ بندہ اہل سنت میں ہی رہے گا اور پھر ملعون بھی ہے. تو یہیں سے آپ اندازہ کر لو ملعون شخص اہل سنت یعنی آپ خود کو بھی اہل سنت کہتے ہیں نا، اس کو تو آپ اہل سنت کو ملعون مانتے ہیں. اہل سنت بھی ملعون ہو سکتا ہے. تو یہیں سے آپ اندازہ کر لو جناب. اندازہ کہاں، کوئی بھی اندازہ، یہ فتویٰ کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. آپ اپنے فتوے کو جھٹلا رہے، اپنے اکابرین کو جھٹلا رہے ہیں. سنو تو، جب تک سنو گے نہیں سمجھو گے کیسے؟ ہاں سنائیے. آپ اپنے ایمان کرو گے یا آپ کے ایمان کی وضاحت میں کروں گا؟ میرے ایمان کی وضاحت آپ کرو گے یا میں خود کروں گا؟ تو آپ غلط وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ ارے میں جو وضاحت تحقیق کر چکا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں آپ کی کتاب کی باتوں کی ترجمانی آپ کر سکتے ہو یا میں کر سکتا ہوں؟ آپ ہی کرو گے. ہاں ترجمہ صحیح ترجمانی کیجئے نا، غلط ترجمانی مت کیجئے. جو بالکل واضح طور پر غلط لگ رہا ہے تو میں آپ کی غلطی پر تنقید تو کر سکتا ہوں نا. سنو تو جواب بھی تو سنو نا، سمجھو بھی. ہاں سنائیے. آپ نے ہماری کتاب پر اعتراض کیا، اب اس کی وضاحت میں کروں گا یا آپ کرو گے؟ آپ وضاحت کیجئے نا، مجھے وضاحت سنا دیجئے. سارے صحابہ کو کافر کہنے سے کافر تو ہوتا نہیں، اور پھر ایسے ملعون شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور اس کے اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج بھی نہ ہوگا، اہل سنت میں ہی رہے گا وہ. تو پھر میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اہل سنت کو ملعون مانتے ہیں کیا؟ نہیں. تو پھر آپ کیا گنگوہی تو کہہ رہا ہے ایسے ملعون شخص ہیں اور اہل سنت سے خارج بھی نہ ہوگا. وہ کتابت کی غلطی ہے، میں بتا تو رہا ہوں آپ کو. کتابت کی غلطی آپ مان رہے ہیں، اور جب یہ آپ کے طارق جمیل نے جب بیان کیا اس کے بعد جب سنی لوگوں نے پکڑا تب جا کر طارق جمیل کو ہوش آئی اور آپ کتابت کی غلطی بتا رہے ہیں. لیکن کتابت کے سیاق و سباق پوری عبارت دیکھیں گے تو اس میں کتابت کی غلطی ہے. تو ابھی بھی وہی چھاپ رہے، ابھی جو نئے ایڈیشن ہے اس میں بھی وہ عبارت موجود ہے. تو کتابت کی غلطی 150 سال سے چلا آ رہا ہے. آپ لوگ اپنے بزرگوں کے فتوے بھی صحیح سے پڑھتے نہیں ہو. 150 سال سے کتاب چھپی ہے، 150 سال سے کتابت غلط لکھتے جا رہے ہیں. کم سے کم اپنی کتابیں صحیح تو کرنا چاہیے. بریلویوں پر رات دن بھوگنے کے بجائے اپنی کتابوں کو صحیح کر لیتے، ذرا اپنے بزرگوں کے عقیدے کو ذرا ٹٹول لیتے. آپ بالکل احمد رضا کی طرح بس اپنے بول رہے ہو. نہیں بولیے، ہم حق بولتے ہیں احمد رضا کی طرح. الحمدللہ حق بات سنو، حق بات کو سمجھو، پھر تسلیم بھی کرو. بولیے نا، تسلیم کرنے کے قابل بات ہو تو تسلیم کرتے ہیں. میں نے آپ کو بولا جو صحابہ کرام کو کافر بولے گا وہ ملعون ہے، اس کو مسجد کا امام بنانا بھی جائز نہیں ہے، وہ کافر ہوگا. میں وضاحت تو کر رہا ہوں، اور کیا دم لگا دوں؟ عبارت جیسا کتابت کی غلطی بتا رہے ہیں، پہلے ایڈیشن سے لے کر آج تک یہی عبارت لکھی ہوئی ہے، اور عبارت جو مٹایا گیا ہے صرف نا لفظ مٹایا گیا، اس کے گیپ کو بھی مٹایا نہیں. اور اکثر یعنی 199 ایڈیشن میں یہی لکھا ہوا ہے جو میں پڑھا ہوں. یعنی کہ اب آپ کو کیا سننا چاہتے ہو؟
جبکہ میں آپ کو کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں کافر ہوگا، وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اس کو مسجد کا امام بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اب آپ کیا سننا چاہتے ہو؟ اہل سنت سے خارج بھی تو نہیں ہوگا، ابھی ملعون آپ کافر بھی کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کے نزدیک اہل سنت کافر ہے؟ ایک بات آپ نے بول دیا، دوبارہ اہل سنت ایک تو کافر بھی کہہ رہے ہیں اور پھر اہل سنت سے خارج بھی نہیں کر رہا ہے، دو بات ہے۔ وہ کافر بولے گا، وہ کافر ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، پلیت ہے، اس کو مسجد کا امام بنانا بھی جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ ہاں اور کیا سنو گے؟ نہیں، بات آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ بزرگوں کے برخلاف کر رہے ہیں نا۔ آپ اتنے غافل ہیں، آپ لوگ 150 سال سے کتابیں چھپ رہی ہیں، ابھی بھی میرے ہاتھ میں جو ایڈیشن ہے اس میں بھی نہ لکھا ہوا ہے، لفظ نہ لکھا ہوا ہے، کافر نہ ہوگا۔ ابھی میں 6 مہینے پہلے لے کے آیا، کتابت کی غلطی آپ لوگ کتابت کی غلطی بتا رہے ہیں، 150 سال سے کتاب چھپ رہی ہے، آپ اپنے بزرگوں کی اتنی بڑی کتب الارشاد ہے وہ ان کی کتابیں پڑھ نہیں رہے ہو، صرف بریلویوں پر رات دن لعن طعن کرتے ہو، بریلویوں پر بھوکتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جماعت ٹولی بنا بنا کے مسجد میں کھا کے ناپاک کرتے ہو مسجد۔ ہاں قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں، حدیث کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، احمد رضا خود مکار ہے۔ اچھا زیادہ باتیں مت کرو، ایک ثبوت پیش کرو، ایک ثبوت پیش کرو، چلو ہم نے جو بات کیا نا اس کا دلیل تو دے نہیں سکے، اب تم ایک جھوٹ کی بات کرو، چلو تمہارا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ سنو نا، قرآن پر کیا جھوٹ بولا ہے؟ ویسے تو بہت ساری ہیں، میرے ذہن میں فی الحال ایک آ رہا ہے، وہ آپ سن لو، اس کا جواب بھی دے دو اگر آپ کے پاس جواب ہے۔ ہاں ضرور۔ جو شخص داڑھی منڈوائے گا قرآن کریم میں اس پر لعنت کی گئی ہے، یہ عبارت ہے حضرت کی نا۔ ہاں ایک جو ہے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جہاں داڑھی منڈوانے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے؟ وہ آیت ذرا پڑھ کے سنو۔ اچھا تو اب یہ بتاؤ، داڑھی منڈانے حدیث سے ثابت ہوا، ہاں ایک تو عبارت النص ہے اور ایک اشارت النص ہے، دونوں کو بزرگوں نے فرمایا عبارت سے اگر کوئی مسئلہ، کوئی بھی محقق عبارت کے مفہوم سے اگر استدلال کرے تو وہ بھی جائز ہے، مفہوم کے اندر اشارہ اس فتویٰ کی طرف اشارہ عبارت میں ہونی چاہیے، عبارت کے مفہوم میں ہونی چاہیے۔ آپ بتاؤ، نبی کو میں بتا رہا ہوں نا، محقق کو یہ بات اختیار ہے، محقق کوئی عبارت کے مفہوم سے کوئی استدلال کرے تو اعلیٰ حضرت نے یہ استدلال فرمایا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت محقق تھے اور اسی اعلیٰ حضرت نے جس طرح فرمایا ہے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں یزید کو لعنت فرمایا، یزید پر مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یزید پر لعنت فرمایا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان آپ بتائیے یزید پر لعنت کس لیے ہے؟ تو قرآن شریف کی آیات سے استدلال فرمایا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اللہ و رسول کو تکلیف دیتا ہے اس پر لعنت ہو۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، یہ آیات سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، تو آپ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگے گا، آپ کا فتویٰ جیسا آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں اسی طرح فتویٰ احمد ابن حنبل مکمل، آپ نے فتویٰ پوچھا، جواب مکمل سن لیجئے پھر آپ کو بولنے کا موقع دیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید پر لعنت بھیجا اور دلیل کیا دی آیات میں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ و رسول کو تکلیف دے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا داڑھی منڈانے والوں پر قرآن میں لعنت فرمایا کہ داڑھی منڈانے سے بھی اللہ و رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داڑھی منڈے دیکھ کر اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بدلنے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ محققین فرماتے ہیں کہ داڑھی پر اس طرح چلانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر اس طرح چلانے کے جیسا ہے۔
تو جب ایسے تکلیف اگر اشارۃ النص اگر ہے اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، یعنی نص قطعی جس طرف اشارہ کرے اس پر بھی محققین اس پر کوئی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ و رسول کو تکلیف دیتا ہے اس پر لعنت ہو دنیا و آخرت میں، اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے داڑھی منڈانے سے اللہ و رسول کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ ذرا جواب دیجیے آپ۔ ہو گیا آپ کا؟ داڑھی منڈانے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ آپ جواب دیجیے۔ آپ کا جواب ہو گیا؟ مجھے ایک سوال کا ایک جواب دیجیے، داڑھی منڈانے سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ آگے مت نہیں، اتنا جواب دیجیے، سمجھ میں آ گیا۔ جواب آپ نہیں دو گے کیونکہ آپ حق بات بولنے کے لیے آپ کی زبان بند ہے، آپ صرف جھوٹے بہتان لگا سکتے ہو۔ سامعین حضرات دیکھ لیجئے یہ دیوبندی حق بولنے کے لیے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں ہاں نہ میں ایک لفظ میں جواب دے سکتا ہے یہ کہ داڑھی منڈانے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بولیے۔ اگر ہوتی ہے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو نبی کو تکلیف دیتا ہے اس پر لعنت۔ ہو گئی بات، ثابت ہو گیا کہ داڑھی منڈانے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور نبی کو تکلیف دینے پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسروں کی نہیں سنتے، کل اپنی بولو گے احمد رضا۔ تو آپ ایک ہاں احمد رضا، الحمدللہ احمد رضا کی ایک بات غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ ایک ہاں نہ میں جواب دیجئے نا، داڑھی منڈانے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اس نے غلط کی ہے، 1001 کی بات کرتے ہو آپ۔ اس نے داڑھی منڈانے سے ایک بات آپ نے ایک بتایا ہے کہ داڑھی منڈانے والے پر لعنت بھیجے، اس کا جواب آپ نے لے لیا، جواب ہو گئی نا۔ آپ اس کا یہ بھی نہیں کہہ رہے ہو داڑھی منڈانے والے پر لعنت ہوتی ہے، داڑھی منڈانے والے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی نہیں کہ داڑھی منڈوانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو قرآن پر جھوٹ بولا ہے نا احمد رضا۔ تو جھوٹ کہاں بولا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جھوٹ بولا، معاذ اللہ۔ یزید کہاں لکھا ہوا یزید پر لعنت ہے؟ کہاں لکھا قرآن میں؟ اس کو چھوڑو، میں ضد کی بات ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، امام احمد ابن حنبل جس طرح ہمارے بزرگوں سے جو بات ثابت ہے اس کو بھی انکار کرنا پڑے گا نا۔ جب آپ اسی طرح کا دوسرا مسئلہ ہے، ہم نے دلیل دیا کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی بات دوسرے بزرگوں نے بھی فرمایا، یعنی کہ احمد رضا اور یزید دونوں سیم ہے، ایسا دونوں لعنتی ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، آپ دوسری طرف جا رہے ہو۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا بیوقوف ہے، میں نے آپ کتنے بڑے بیوقوف ہو، یہاں پر احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی منڈانے والے پر لعنت بھیجا ہے، وہاں پر احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید پر لعنت بھیجا ہے۔ احمد رضا رحمۃ اللہ لعنت بھیجنے والے ہیں، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لعنت بھیجنے والے ہیں، اور آپ داڑھی منڈے کی طرفدار ہو، داڑھی منڈے کی طرفدار ہو، اور یزید پر لعنت وہاں کیے ہیں، یہاں داڑھی منڈے پر کیے ہیں، تو آپ یزید کی طرح لعنتی ہو، کیونکہ آپ داڑھی منڈے کی حمایت کر رہے ہو، داڑھی منڈے کی حمایت کر رہے ہو۔ اتنا بولو نا، داڑھی منڈانے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، داڑھی منڈانے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ بولو نہیں ہوتی ہے۔ پھنس گئے ہو دیوبندی پھنس گئے ہو۔ داڑھی منڈانے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں۔ داڑھی منڈانے میں دیکھیے کتنے بار سوال پوچھ رہا ہوں، سامعین حضرات دیکھیے دیوبندی کتنا باطل اور گمراہ بددین ہے، کتنے بار سوال پوچھ رہا ہوں، ایک سوال 1 منٹ کا 1 سیکنڈ میں بول سکتا ہے ہاں نہ میں، داڑھی منڈانے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے؟ داڑھی منڈانے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ سوال کا جواب نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لعنت فرمایا ہے۔ بس 1 منٹ چپ۔ یزید پر لعنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لعنت کی ہے، آپ کے بقول جی، کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بولا ہے کہ قرآن میں اس پر لعنت ہے؟ ہاں، اس نے الفاظ بیٹے نے پوچھا تو یہ آیت تلاوت کیا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، میں دلیل پیش کر سکتا ہوں۔
नहीं, समझे? उसने ये लफ्ज़ और दूसरी, अब वो मैंने की दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। दाढ़ी मुंडाने से अल्लाह के नबी को तकलीफ होती है या नहीं? मेरी बात को समझो तो सही। दाढ़ी मुंडाने से अल्लाह के नबी को तकलीफ होती है या नहीं? आपके कबूल कोई आयत उसने पढ़ी है क्या? हाँ। उस आयत के बाद इमाम मोहम्मद बिन अम्र रहमतुल्लाह ने ऐसा बोला कि यजीद पर कुरान में लानत की गई है क्या? हाँ। अल्फाज इस्तेमाल किया? बेशक ऐसा जी। कहते हैं बेशक पागल आदमी, तुमने समझे नहीं मैंने क्या पूछा। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब समझ में आया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया यजीद पर कुरान में अल्लाह ने लानत भेजा है, तो मैं क्यों लानत ना करूं? तो अपने बाप इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने पूछा कि अब्बा जान बताइए कुरान में कहाँ लानत भेजा है? तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। बच्चे भी कुत्ते हैं, ये तो अजीब हमकाना इसके वो है ना। कुत्ता बनकर जिंदगी जो गुजार कर गया है, जिसकी जिंदगी कुत्तों जैसी थी, बकुल उसके अपने। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा किसके लिए किस बात, कौन सी बात कह रहे हैं आप? देवबंदर इधर उधर भागेगा। अशरफ अली थानवी खुद कहता है कोई अगर कह रहे हैं कि कुत्ते से वफादार मुराद है और अगर कह रहे नहीं है कुत्ते ही मान रहे हैं, तो अशरफ अली थानवी खुद कमालत अशरफिया में लिखता है कि सूअर कुत्ते से भी बदतर। और कुत्ता तो अगर कोई कहता है और उससे मुराद वफादार लेता है, लेकिन अशरफ अली थानवी तो कह रहे हैं असली कुत्ते, गली कोचों के कुत्ते और जहन्नमी कुत्ते। और अशरफ अली थानवी खुद को कह रहे हैं सूअर कुत्ते से भी बदतर। फिर तुम वही हो ना? अब सूअर कुत्ते से बदतर हो ना तुम? देव का बंदर, अकल का अंधा, शक्ल का गंदा, देव का बंदा। शर्म नहीं आती? तुम अपने बुजुर्गों की किताब पढ़ने के बजाय आते हो मुंह उठाकर, बेशर्म कहीं का। कल तुम्हारा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर आएगा, तुम्हारा नंबर के साथ आएगा, फोन नंबर भी डालूंगा। तुम्हारी धज्जियां उड़ रही हैं। धज्जियां कहाँ उड़े रहे, बेशरम कहीं का देवबंदर। अशरफ अली थानवी खुद कहते सूअर कुत्ते से बदतर है, तुम मानते नहीं क्या ये बात? थानवी ने सच बोला या झूठ बोला? बोलो अबे जवाब तो दो। थानवी ने सच बोला या झूठ बोला? बेशरम देवबंदर बोल देवबंदी खबीस बोल। अशरफ अली थानवी ने सच बोला या झूठ बोला? कमालात अशरफिया में खुद लिखा है सूअर कुत्ते से भी बदतर है। हाँ, समझेगा कैसे? अलिफातुल यौमिया में लिखा है अशरफ अली थानवी सूअर कुत्ते से भी बदतर है। अब सूअर कुत्ते से बदतर तू अपने को मानता है या नहीं? बोल देवबंदी, देव का बंदर बोल ना जरा, पहले बोल। अशरफ अली थानवी तूने बात उठाया तो मैं उसका दलील दे रहा हूँ। आला हजरत ने जो कुत्ता फरमाया वो वफादार मुराद है, सिर्फ कुत्ते की एक सिफात मुराद है। अगर कोई बंदा अपने को शेर कहता है, कोई शेर कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि नंगा घूम रहा है, वो मुर्दार चीर फाड़ के खा रहा है, कच्चा गोश्त खा रहा है, इसका मतलब वो नहीं होता। इसका मतलब होता है वो बंदा बहादुर है। कोई बंदा अगर शेर कहता है अपने को, कोई बंदा अपने को अगर शेर कहता है, इसका मतलब बहादुरी होता है। इसी तरह अगर कुत्ता कहता है तो कुत्ता का एक वस्फ मुराद है जो वफादार। कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है, इसलिए वफादार मुराद लिया जाता है। लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों ने तो सूअर कुत्ते से भी बदतर कहा अपने को। अहमद रजा की तरफ से भागता क्यों है? सुनो भी सामने वाले की। अहमद रजा कभी नहीं भागा, तुम्हारे थानवी भागा है। थानवी ने भागा है और मामू को नंगा करके गलियों में घुमाया है अशरफ अली थानवी ने। हाँ, और आलाए तनासुल भी खिंचवाया है। अच्छा सुनो, अशरफ अली थानवी के मामू उंगली भी कराता था अपने को, अपने पिछवाड़े उंगली भी करवाता था और नंगा होकर घूमता था, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। अब तुम उसकी सुन्नत पर, तुम्हारे मामू की सुन्नत पर अमल करते हो देवबंदी? ऐसा लिखा है नहीं लिखा है? हाँ, तुम्हारी किताब में ऐसा है कि नहीं लिखा है कि वो कुतुबी कुत्ता है, उसके बच्चे भी आला नस्ल के कुत्ते हैं, ऐसा लिखा है ना? चलो कुत्ता और कुत्ते से बदतर, अब तुम बदतर हो कि नहीं?
कोई अगर कुत्ता लिखा है तो उससे तो वफादार मुराद है, लेकिन तुम लोगों ने तो कुत्ता और सूअर से भी बदतर। अब चलो कुत्ता से वफादार मुराद हो सकता है, लेकिन सूअर से क्या मुराद है बोलो? अशरफ अली थानवी सूअर से भी बदतर है, खुद लिखा है, बताओ इसका जवाब दो। अरे देव का बंदर, तेरे अशरफ अली थानवी खुद लिखा है। कोई अगर बंदा वफादार कुत्ते से मुराद लेता है कि नबी के दरबार के वफादार है, लेकिन तुम लोगों ने तो सूअर कहा अपने को। ना कि कुत्ता और सूअर बोला गया है अहमद रजा की तरह, उसने तो ऐसा नहीं। अशरफ अली थानवी खुद कहता है कि वो सूअर कुत्ते से भी बदतर है। आप मुझे बताओ सूअर कुत्ते से बदतर कौन सा जानवर होता है? अबे पागल आदमी, जो अब पागल आदमी तो तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारे अशरफ अली थानवी कह रहा है सूअर कुत्ते से वो बदतर है, तो सूअर कुत्ते से बदतर कौन सा जानवर है मुझे बता दो। कुत्ते और सूअर से जो अकीर जानवर है उस जानवर का नाम तो बताओ। अब तुम बताओगे ना, तुम्हारी किताब का मैं क्यों बताऊं? अच्छा, जब तुम्हें पता नहीं है वो कौन? अब पता नहीं, तुमको पता होगा ना, तुम्हारी किताब। अब तुम पहले क्या बोले? तुम्हारी किताब की वजाहत तुम करोगे, तुम करो फिर। जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तू सुनेगा तो मैं बताऊंगा ना, जाहिल आदमी। सुनो तो सही अपने आप को कुत्ता और सूअर। वो तो अगर उससे भी कोई अकीर जानवर हो तो उसकी तरफ इशारा है। हाँ, तो सूअर कुत्ते से बदतर खुद को कहा कि वो अशरफ अली थानवी खुद को कहा सूअर कुत्ते से बदतर है। अब मुझे ये बता दो सूअर कुत्ते से बदतर कौन सा जानवर है? सूअर कुत्ता तो नहीं बोला है ना? हाँ, सूअर कुत्ता तो नहीं बोला है ना? सूअर और कुत्ता से बदतर, सूअर और कुत्ता नहीं बोला है ना? तो बदतर कौन सा जानवर बता दो। सूअर कुत्ते से बदतर और कोई जानवर तो होगा ना अशरफ अली थानवी की नजर में, वो है, वो खुद है। कैसे बोला? सूअर कुत्ते से बदतर खुद है, वो कह रहा है वो खुद सूअर कुत्ते से बदतर है। यानी जानवर एक ही दुनिया में सूअर कुत्ते से बदतर जानवर है, उसका नाम है अशरफ अली थानवी। अबे जाहिल आदमी, जब उसने आपको कुत्ता और सूअर नहीं बोला है तो तुम बदतर बोला ना, बदतर मान ले। तू खुद बोल सूअर कुत्ते से बदतर है अशरफ अली थानवी। वो जो कहा वही बात तू कहना अपने लिए, वो कहे खुद। नहीं कह सकता। अब सूअर कुत्ता भी कहा, काला कुत्ता भी कहा तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने खुद को, काला कुत्ता भी कहा, और भैंस भी कहा, काली भैंस। कासिम नानतवी जाहिल पागल। पागल क्या तुम पागल हो? पागल कोई भी है तुम्हारा दिमाग। थानवी ने कहा कि अकल गधे की सामान की तरफ बढ़ता चला जाता है, तुम्हारा अकल बढ़ता चला गया। साले बेवकूफ गधे कहीं का, व्हाट्सएप पे सिर्फ बकवास करता है। आज के बाद तेरा व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, तेरा नंबर वायरल कर रहा हूँ। बेवकूफ बेशरम देवबंदी, एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बेहया काफिर कहीं का। रख साले देवबंदी काफिर खबीस हराम खोर देवबंदी, रख साले हरामी।